اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اخلاق کو بھی صحیح کریں۔ اگر آدمی کا اخلاق اچھا ہے تو اللہ کے نظر میں بھی وہ اچھا ہے، اور اگر اس کا اخلاق خراب ہیں تو سمجھ لے کہ وہ برا انسان ہے۔ ایک آدمی اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ بہت بڑے ثواب کا حقدار ہے۔ ایک انسان اگر رات کو نفل نماز پڑھتا ہے، دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے، تو اچھے اخلاق والا اس آدمی کے برابر ثواب پا سکتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے انسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار۔ مسند احمد، حدیث نمبر 24859، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 485۔ راوی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو درجہ رات میں نفل نماز پڑھنے سے اور دن میں نفلی روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ذرا غور کریں اس حدیث مبارکہ پر کہ اگر ایک آدمی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے کتنا ثواب مل رہا ہے، کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے کہ جو انسان رات کو نفل نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے نفلی، اس کے برابر ثواب پا رہا ہے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، لیکن اخلاق اتنا خراب کہ لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اخلاق اتنا برا کہ لوگ ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا مت بنو، بلکہ اس طرح بنو کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے آئیں، اتنا اچھا اخلاق بناؤ اپنا۔
اگر اچھے اخلاق ہیں تو سمجھ لو کامیاب ہو. نماز روزہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق اچھے ہیں تو سمجھ لیں وہ آدمی کہ اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے اللہ کی. اور اگر اس کے اخلاق بیکار ہیں، اس کے اخلاق برے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ بہت بڑی دولت سے محروم ہے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اخلاق کو صحیح بنا دے. جس طرح تو ہمیں نماز کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، دیگر اچھے کام کرنے کی توفیق تو نے ہمیں دی ہے، تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے. یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق کتنے خراب ہیں، بہت برے اخلاق ہیں لوگوں کے. مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اخلاق اتنا خراب کہ لوگ دور بھاگتے ہیں. ایسا مت کرو، بلکہ اپنے اخلاق کو صحیح کرو. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ. اے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا. آمین. وآخر دعوانا ان